كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. 5واں پارہ سورہ نساء کی تفسیر آپ ذرا سن رہے ہیں. تو آج انشاءاللہ تعالیٰ آیت نمبر 49 اور 50 کی تفسیر بیان ہوگی. ان دو آیات کا شان نزول یہ ہے کہ جب اس سے پہلے والی آیت نازل ہوئی نا، جس میں اللہ پاک نے ارشاد فرمایا کہ جو اللہ کے ساتھ شریک کرے گا اس کی بخشش نہیں ہوگی، تو یہودیوں نے جب یہ آیت سنی نا تو یہودی کہنے لگے کہ ہم تو مشرک نہیں ہیں، ہم تو اللہ کے بیٹے ہیں. نحن ابناء اللہ و احباؤہ، کہنے لگے ہم اللہ کے بیٹے مطلب اللہ کے بہت لاڈلے ہیں یہ اور ہم اللہ کے بہت محبوب ہستیاں ہیں، نبوت ہماری وراثت میں چلتی ہے اور ہم نبیوں کی اولاد ہیں. تو کہنے لگے ہم تو بہت پاک صاف لوگ ہیں جی. حالانکہ یہودی لوگ کیا کرتے تھے کہ یہودی لوگ عزیر علیہ السلام کو اللہ کا بیٹا کہتے تھے یہودی، ٹھیک ہے جی. تو شرک کرتے تھے واضح کہ عیسائی بھی شرک کرتے تھے. تو اس کے باوجود انہوں نے کہا کہ نہیں جی ہم تو مشرک نہیں ہیں اور ہم تو اللہ تعالیٰ کے بہت لاڈلے ہیں، اللہ کے بہت پیارے ہیں، نبیوں کی اولاد ہیں، نبوت ہماری وراثت ہے. تو اپنی پاکی اور صفائی انہوں نے بیان کرنا شروع کر دی، حالانکہ وہ چیز کہہ رہے تھے جو ان کے اندر نہیں تھی. شرک کرتے تھے لیکن شرک کا انکار کر رہے ہیں، بات سمجھا رہی ہے. اور انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام کے نافرمان تھے لیکن اپنے آپ کو کہہ رہے ہیں نبوت تو ہماری وراثت ہے، ٹھیک ہے جی. تو مطلب جو چیز ان میں نہیں تھی اس کو ثابت کرنے کے لیے تو یہ کہہ رہے تھے ہم بہت پاک صاف ہیں. تو اس پر یہ دو آیتیں نازل ہوئی اور اس میں اللہ پاک نے فرمایا کہ آپ نے ان لوگوں کو نہیں دیکھا جو اپنے بڑی پاکی صفائی بیان کرتے ہیں جی. تو حالانکہ پاک صاف ہے نہیں، کیونکہ پاک صاف ہونے کے لیے پہلی شرط یہ ہے کہ بندہ شرک چھوڑے. آپ سنتے رہتے ہیں نا تقویٰ. تو تقوی کے بارے میں بھی حضرات علماء نے مفسرین نے یہ بات لکھی ہے، تقوی کی پہلی سیڑھی یہ ہے کہ بندہ شرک اور کفر کو چھوڑے. نہیں سمجھ آئی؟ تب جا کر اسے تقوی حاصل ہوگا. تو بالکل ایسے ہی جو بندہ یہ چاہتا ہے کہ میں پاک اور صاف ہو جاؤں تو اس کے لیے پہلی شرط یہ ہے کہ وہ شرک کو چھوڑے، وہ کفر کو چھوڑے. تو یہ یہودی اور اہل کتاب یہ تو شرک کے اندر ڈوبے ہوئے تھے. تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا آپ نے دیکھا نہیں لوگوں کو جو اپنے پاکی اور صفائی بیان کرتے ہیں تو پاکی اس کو ملتی ہے جس کو اللہ تعالیٰ عطا فرمائیں، اور اللہ تعالیٰ اسے پاکی عطا فرماتے ہیں جو عملی طور پر پاکی چاہتا ہو، صرف باتوں سے نہیں بلکہ عملی طور پر. کیا مطلب کہ شرک کفر کو چھوڑے عملی طور پر جی، عقیدے توحید کو اختیار کرے، پھر اس کے بعد عملی طور پر گناہوں کو چھوڑے، اعمال صالحہ کو اختیار کرے جی. نیک مجالس میں آئے، نیک محفل کے اندر بیٹھے، نیکی والے اعمال اختیار کرے، تو اس عملی طور پر چاہنے پر اللہ پاک پھر اسے پاکی عطا فرماتے ہیں. جیسے صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین، پہلے وہ بھی زمانے جاہلیت کے والے معاشرے میں تھے، لیکن جب انہوں نے حضور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا کلمہ پڑھ لیا جی اور اس غلط ماحول کو چھوڑ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی صحبت اختیار کی تو اللہ پاک نے انہیں پاکیزگی عطا فرمائی جی. اللہ پاک نے انہیں پاکیزگی عطا فرمائی اور خود اللہ پاک نے اپنے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی ڈیوٹی لگائی وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ وَيُزَكِّيهِمْ کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم انہیں قرآن اور سنت سکھاتے ہیں اور انہیں پاک صاف کرتے ہیں. وہ حضرات پاک صاف ہو گئے، اتنے پاک صاف ہوئے کہ پھر اس کے بعد ان کے جنازے پڑھنے کے لیے اللہ کے فرشتے نازل ہوتے تھے. جب ان کے جنازے اٹھتے تھے نا تو فرشتے آتے تھے ان کے جنازوں میں شریک ہوتے تھے. یعنی اتنے پاک صاف ہوئے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے دنیا کے اندر ان کے نام لے کر انہیں جنت کی خوشخبریاں سنائیں. اتنے پاک صاف ہوئے کہ اللہ پاک نے ان کے ایمان، ان کے عمل کو معیار قرار دیا. تو پاکی اسے ملتی ہے جو پاکی چاہتا ہو، جو عملی طور پر زبانیں خالی باتوں سے نہیں بلکہ عملی طور پر پاکی چاہتا ہو، اللہ پاک اسے پاک صاف بنا دیتے ہیں اور پاکی اور صفائی اللہ اسے عطا فرما دیتے ہیں. تو اس لیے اس میں فرمایا اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ آپ نے دیکھا نا ان لوگوں کو جو اپنے بڑے پاکی بیان کرتے ہیں، حالانکہ پاکی تو اسے ملتی ہے جس کو اللہ تعالیٰ پاکی عطا فرمائے. اور پھر اس کے بعد فرمایا کہ ان کو چونکہ جھوٹے دعوے ہیں ان کے، تو ان پر جو سزا ملے گی ان کے اپنے کرتوتوں کی وجہ سے. وَلَا يُظْلَمُونَ فَتِيلًا، اللہ تعالیٰ ایک دھاگے کے برابر بھی ان پر ظلم نہیں کرے گا. ایک دھاگا کتنا باریک ہوتا ہے، اس کے برابر بھی اللہ پاک ان کے ساتھ ظلم زیادتی نہیں کریں گے. جو انہیں سزا ملے گی وہ اپنے گناہوں کی وجہ سے، اپنے نافرمانی کی وجہ سے. تو اس کے بعد فرمایا اللہ پر بڑے جھوٹ باندھتے ہیں، ساتھ کہتے ہیں ہم نحن ابناء اللہ واحباؤہ، ہم اللہ کے بڑے پیارے ہیں، لاڈلے ہیں جی. اللہ پر جھوٹ باندھتے ہیں. تو فرمایا کہ جھوٹ انسان کے اس کے گناہ گار ہونے کے لیے یہی کافی ہے کہ انسان اللہ پر جھوٹ باندھے. وَكَفَىٰ بِهِ إِثْمًا مُبِينًا، کھلم کھلے گناہ کے لیے یہ کافی ہے کہ بندہ اللہ پر
جھوٹ باندھے. اس سے معلوم ہوا اللہ کی طرف کوئی جھوٹی بات منسوب نہیں کرنی چاہیے، نہ ہی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف کوئی جھوٹی بات منسوب کرنی چاہیے. جو بات سچی ہو وہی کرنی چاہیے. جیسے آج بھی بہت سارے جاہل لوگ اس طرح کے دعوے کرتے رہتے ہیں جی ہمارا اللہ سے بڑا تعلق ہے، ہم ڈائریکٹ اللہ تعالیٰ سے جو نا ملنا چاہتے ہیں. کبھی کوئی باتیں تو کبھی کوئی باتیں، شریعت کا پتہ کوئی نہیں، سنت کا پتہ کوئی نہیں ہے جی، عبادات کا پتہ کوئی نہیں، اور عجیب عجیب قسم کے تصوف کے نام پہ، کبھی سلوک کے نام پہ لوگوں نے جہالتیں پھیلائی ہوئی ہیں. تو یاد رکھیں اللہ پر جھوٹ جو بندہ باندھتا ہے نا تو اس کے گناہ گار ہونے کے لیے یہ بات کافی ہے کہ اس نے اللہ پر کیا کر دیا، جھوٹ باندھ دیا. باقی حضرات مفسرین نے ایک بات اور بھی لکھی ہے کہ بندہ اپنے آپ کو پاک صاف نہ کہے اگر اس میں 3 وجہوں میں سے کوئی وجہ پائی جاتی ہو. اگر وہ کہتا ہے میں بہت پاک صاف ہوں، اس کے پیچھے تکبر ہے، غرور ہے، تو یہ حرام ہے. نہیں سمجھ آئی؟ کیونکہ تکبر یہ حرام ہے، تو تکبر کی بنیاد پر اپنے آپ کو پاک صاف کہنا یہ بھی کیا ہے، حرام ہے. ٹھیک ہے جی، کبریائی اللہ پاک کی چادر ہے. اور دوسرا یہ کہا کہ بندہ اپنے آپ کو یہ کہ جی میں بہت پاک صاف ہوں، اور اس بنیاد پر گویا وہ یہ دعویٰ کرتا ہے کہ مجھے تو اللہ کے عذاب کی بھی پرواہ نہیں ہے، میں تو اللہ سے ڈرتا بھی نہیں ہوں. تو یہ اس طرح کہنا یہ بھی حرام ہے. ٹھیک ہے، بندہ یہ نہ کہ مجھے تو عذاب ہو نہیں سکتا، بلکہ امید اور خوف دونوں چیزوں کا نام ایمان ہے. نہیں سمجھ آئے؟ امید بھی ہو کہ اللہ پاک رحمت فرمائیں گے، لیکن ڈر بھی ہو کہ اللہ تعالیٰ پکڑ بھی سکتے ہیں. بے خوف ہو کہ ہم جو بہت پاک صاف ہیں ہمیں تو عذاب نہیں ہوگا. جیسے بہت سارے جو لوگ کہتے ہیں وہ جنت کی نا واسطے بڑھی ہیں، ایسے کہتے ہیں جیسے جہنم اللہ نے بڑھائی کو نہیں سمجھ آئی. تو امید بھی ہو اور خوف بھی ہو. سارے بولے امید بھی ہو اور خوف بھی ہو. اور تیسرا فرمایا کہ بندہ اس نظریے سے یہ نہ کہے کہ میں بہت پاک صاف ہوں کہ دوسرے لوگوں کو گویا یہ بتانا چاہتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کے ساتھ میرا بہت قریب کا تعلق ہے اور میں اللہ کا بہت پیارا بندہ ہوں. جی اس نظریے سے وہ کہتا ہے جی میں بہت پاک صاف ہوں. نہیں، اس نظریے سے بات یہ نہ کہے، بلکہ یہ کہے کہ میں کوشش کرتا ہوں اللہ پاک کے قریب ہونے کی. نہیں سمجھ آئی؟ کیا کہے؟ میں کوشش کرتا ہوں، یعنی امید کرتا ہوں اللہ پاک کے قریب ہونے کے نیک اعمال کے ذریعے، لیکن یہ دعویٰ نہ کرے کہ میں تو بہت اللہ کے قریب ہوں. جی اللہ تعالیٰ کا میں بہت پیارا بندہ ہوں. ٹھیک ہے، ان 3 نظریوں سے اگر کوئی بندہ یہ بات کہتا ہے کہ یہ بات غلط ہے. ہاں اگر کوئی بندہ کسی ایک خاص معاملے کے اندر اللہ تعالیٰ کی نعمت کو بیان کرنے کی غرض سے، تحدیث میں نعمت جس کو کہتے ہیں، اس غرض سے اس کے پیچھے تکبر بھی نہ ہو، اس کے پیچھے اللہ تعالیٰ کے خوف کو نظر انداز کرنا بھی نہ ہو، اور دوسرے لوگوں پر بڑائی جتانا بھی نہ ہو کہ میں تو اللہ کے بہت قریب ہوں. جی تو اگر کوئی بندہ صرف اللہ کی نعمت کو بیان کرنے کے لیے کسی ایک شعبے کے مطابق یہ کہہ دیتا ہے کہ بھی اللہ تعالیٰ کی مجھ پر یہ نعمت ہے، مثال کے طور پر کہتا ہے جی میں نے آج تک زنا نہیں کیا، اللہ کی مجھ پر یہ نعمت ہے. ٹھیک ہے، میں نے آج تک چوری نہیں کی، اللہ پاک کا کرم ہے میرے اوپر، میں نے کوئی چوری نہیں کی، اللہ کا شکر ہے میں نے آج تک جھوٹ نہیں بولا، میں نے کسی کو دھوکہ نہیں دیا، میں نے خیانت نہیں کی، میں نے ڈاکہ نہیں ڈالا. تو یہ صرف کیا ہے، بطور اللہ کی نعمت کو تحدیث میں نعمت کے طور پر تو یہ جائز ہے. یہ کیا ہے؟ جائز ہے. لیکن ان 3 نظریوں کے تحت کوئی بات نہ جو آپ نے سن لی ہے. ٹھیک ہے جی، تو اس لیے باقی ایک بات اور ہے، وہ یہ ہے، ایک ہے تزکیہ نفس، کہ بندہ کوشش کرے کہ میرے عقائد، میرے اعمال یہ پاک صاف ہو جائیں اور میں شریعت کے مطابق زندگی گزارنا شروع کر دوں. اس کے لیے اللہ والوں کی صحبت میں بیٹھتا ہے، نیک لوگوں کی کتابیں پڑھتا ہے، نیک لوگوں کے بیانات سنتا ہے، تقریریں سنتا ہے، اور پھر اپنے آپ کو شریعت کے تحت پابند کرنے کی کوشش کرتا ہے. یہ تزکیہ نفس ہے اور یہ بہت اچھی بات ہے جی، اور یہ بہت اچھی بات ہے، یہ دین کا گویا شعبہ ہے. اور جو بندہ ایسا کرتا ہے اللہ تعالیٰ اسے بہت اجر و ثواب عطا فرماتے ہیں. اور ایک یہ ہے کہ بندہ خالی دعوے کیے جائے، نہیں سمجھ آئے، خالی باتیں کرے کہ میں بہت پاک صاف ہوں، میں بہت نیک ہوں، میں بہت اللہ کا ولی ہوں، میں اللہ کا بڑا پیارا ہوں. یعنی اس کو کہتے ہیں اپنی پاکی بیان کرنا، اپنی صفائی بیان کرنا. تو اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں کیا فرمایا کہ تم اپنی پاکی بیان نہ کرو، اللہ خوب جانتے تم میں سے کون زیادہ پاک ہے. نہیں سمجھ آئی؟ تم اپنی پاکی بیان نہ کرو، ہے نا، تو اللہ تعالیٰ خوب جانتے تم میں سے کون زیادہ پاک صاف ہے. تو لہٰذا پاکی اپنی بیان کرنا یہ تو منع ہے، لیکن تزکیہ نفس کی کوشش کرنا یہ بہت اچھا عمل ہے اور اس پر اللہ پاک راضی ہوتے ہیں. اس کا ذکر قرآن پاک کے اندر بھی ہے اور حدیثوں کے اندر بھی ہے. یہ فرق ہو گیا تزکیہ نفس کے اندر اور اپنے آپ کو پاک صاف کہنے کے دعوے کے اندر، یہ گویا کہ فرق ہو گیا. اللہ تعالیٰ سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے. اب ترجمہ سن لیں. الم تر الی الذین، کیا آپ نے نہیں دیکھا ان لوگوں کو یزکون انفسہم، جو اپنے آپ کو بہت پاک صاف بتاتے ہیں. مطلب یہودی جنہوں نے یہ شرک والی آیت سن کے تو کہا تھا کہ ہم تو شرک نہیں کرتے. تو فرمایا بل اللہ یزکی من یشاء، بلکہ اللہ جس کو چاہتے ہیں پاکی عطا فرماتے ہیں. اور اللہ کس کو پاکی عطا فرماتے ہیں؟ جو عملی طور پر پاک ہونا چاہتا ہو.
ٹھیک ہے جی. ولا یظلمون فتیلا، اور ان لوگوں پر ایک دھاگے کے برابر بھی ظلم نہیں ہوگا. انظر، آپ دیکھیں، کیف یفترون علی اللہ الکذب، وہ اللہ پر کیسے جھوٹ باندھتے ہیں. جی اللہ پر بھی جھوٹ باندھنا گناہ ہے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف بھی جھوٹے بات منسوب کرنا یہ بھی گناہ ہے. ٹھیک ہے جی. یا صحابہ کرام ہیں، یا اہل بیت ہیں، یا اولیاء اللہ بزرگان دین ہیں، کسی کی طرف بھی جھوٹی بات منسوب نہیں کرنی چاہیے. جب تک کہ کسی اس کا کوئی ثبوت نہ ہو تو کوئی بات ایسی منسوب نہیں کرنی چاہیے. وَكَفَى بِهِ إِثْمًا مُبِينًا، اور فرمایا کہ کھلا گناہ ہونے کے لیے یہی بات کافی ہے کہ بندہ اللہ پر جھوٹ باندھتا. تو بندے کے کھلا گناہ گار ہونے کے لیے ایک ہی بات کافی ہے. اللہ تعالی ہمیں سمجھنے کی اور عمل کی توفیق عطا فرمائے.